جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو بڑا ایک بم شیل آ کے گرا ہے، سب لوگوں پہ گرا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں دودھ کے جلے جو ہے وہ چھاچھ کو بھی پھونکے مار کے پیتے ہیں۔ اس ملک میں بہت ساری چیزیں انہونی سی ہوتی رہتی ہیں، لہٰذا ہر چھوٹی سی بھی بات ہو تو ہم لوگ آپ لوگ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، سازشی تھیوریز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آلریڈی ہو چکی ہوتی ہیں یا اس کے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، یا ماحول بنایا جاتا ہے۔ جیسے ماحول بنا ہوا کہ یہ الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد بلکہ 2 دفعہ فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا، اور پوری پارٹیز ہیں ساری، تینوں کے تینوں وہ کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی ہو، اس میں پی ٹی آئی ہو، اس میں نواز لیگ ہو، سارے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ ایک اس دل کو وسوسہ سا وہ یہ اس میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک لا، بلکہ ایک نا لا ہے میرا، کہ مرفی لا کہتے ہیں شاید، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ اس کے تحت وہ کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں آپ زیادہ سوچیں نا کہ یہ چیز ہو جائے، ہو نہ جائے، یہ کام نہ ہو جائے، وہ غلط نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، کوئی بیماری نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، تو مرفی لا کہتے ہیں، اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ مرفی لا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ہو کر رہتی ہے۔ مطلب آپ آ کے جس یہ چیز کے بارے میں زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، وہ چیز ہو کر رہتی ہے، یہ لا ہے۔ مطلب اس طرح کے کئی لاز ہیں جو انسان کو بڑے عجیب سے لگتے ہیں، کہ آپ کے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی بات پھنسی رہتی ہے، اور وہ چیز ہو کے رہتی ہے۔ اس کو انٹیوشن کہہ لیں، اس کو آپ اپنی جبلت کہہ لیں، یا وٹ ایور کہہ لیں۔ تو اگین سیم میرا خیال ہے، اس پہ الیکشن کے حوالے سے مرفی لا جو ہے نا، وہ بھی اپلائی کر رہا ہے، کہ جس چیز کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، لوگ سوچتے ہیں ادھر ادھر سے، وہ سازشی تھیریز ہوتے ہیں کہ یار الیکشن کہیں ملتوی نہ ہو جائے، یار یہ کہ اگر ممکن ہے الیکشن کرائیں نا، تو وہی آج وہ سینٹ آف پاکستان سے قرارداد آ گئی، جس نے تمام لوگوں کو ان کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا، کہ جناب کہ یہ انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کی قرارداد جو ہے وہ اس سے آ سکتے، سینٹ آف پاکستان جو ہے نا وہ وہاں سے آ سکتے۔ اس پہ بات کرتے ہیں ذرا کہ یہ قرارداد کیسے اور کس ماحول میں پیش کی گئی، اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے، اور کیا کوئی واقعی سازش ہو رہی تھی جو مطلب جس کے خلاف پوری پارٹیز اور الیکشن کمیشن جو ہیں اس کے اگینسٹ وہ گینگ اپ ہو گئے، اور جو لوگ سازشیں کر رہے تھے کہ الیکشن جو ہے نہیں ہونے چاہیے یا ابھی بھی کوشش کریں گے، تو ان کو صرف ایک چھوٹی سی قرارداد سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کن کن لوگوں کو اس قرارداد سے فائدہ ہونے کے امکانات تھے، اور اب ان پارٹیز نے کیا ریئیکشن کیا جن کے ممبران جو ہیں نا ان کو سپورٹ کریں گے۔ ساتھ میں ایک اور جو بڑا ایشو سامنے آیا ہے کہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی 9 مئی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت جو ہے، انہوں نے بھی ان کو خان صاحب کو بلا لیا کہ آپ ہیں، ان پہ بھی یہ الزامات جو ہیں وہ اگر لگائے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ اکسایا ہے۔ سو خان صاحب کے لیے ایک اور کیس تیار ہے آلریڈی، جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو اس میں جیل میں سماعت ہو رہی ہے، اس پہ نہیں لاسٹ اس ٹیمپر، اور انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں جو ٹرائل کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی، ان کی بہنوں نے ان کو کنٹرول کیا، اب اوپر سے انہوں نے ایک اور کیس بنا دیا۔ سو وہ لوگ جو ہیں جو ٹورمنٹرز ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ خان صاحب جو ہیں ایسے ایسے بریک ہو رہے ہیں، جو کام تھے، کول تھے، اور جس سے اپنے اعصاب کو مضبوط ہونے کا تصور دے رہے تھے، وہ تصور شاید اب 9 مہینے کی اس کے بعد جیل کے بعد وہ خان صاحب جو ہے نا ایسا انہیں فیل ہوتا ہے کہ جتنی بھی میں نے اسٹریٹجیز بنائی، میری پارٹی، میرے لوگ، تمام کے تمام انٹرنیشنل دباؤ بھی ڈلوایا گیا، تو اٹس ناٹ ورکنگ۔ الیکشن ہونے والے ہیں، پھر بھی ہماری پارٹی کو کہیں سے جگہ نہیں مل رہی، مجھے جگہ نہیں مل رہی، فیملی کو جگہ نہیں مل رہی۔ تو لہٰذا خان صاحب جو ہیں مطلب انسان ہے، میں پھر کہتا ہوں، آپ جتنے مضبوط اعصاب کے مالک ہو جائے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وی آر دا ہیومن بینگ، کہیں نہ کہیں بھی تو بندے نے فرسٹریٹ ہونا ہوتا ہے، ڈپریس ہونا ہوتا ہے، تو ٹوٹنا ہوتا ہے۔ سو خان صاحب کو انہیں میرا خیال اندازہ ہوا ہے، ان کو اداروں کو یا لوگوں کو، کہ خان صاحب پہ مزید کیس ڈال دو، ان کو مزید تھوڑا سا سٹریس میں لے کر آئیں۔ اور میرا خیال ہے یہ جو کیس 9 مئی والا ہے، جس پہ ان کو دیگر لوگوں کو اس میں بلایا گیا ہے اور ان کو یہ سمن جاری کیے گئے ہیں، ان کو اب وہ لے جائیں گے یا عدالت وہاں پر جائے گی، اس کی خبر بھی جب خان صاحب تک پہنچے گی، تو وہی بات ہے کہ آپ نے کسی کے اعصاب جو ہے نا وہ بریک کرنی ہے۔ اچھا، ساتھ میں ایک اور چیز جو ہو رہی تھی، وہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے، وکلا نے، دیگر نے، جب ان کے ریٹرننگ آفیسرز نے ایک مطلب بڑی تعداد میں ان کے کاغذات نامزدگی تھے ریجیکٹ کرنے شروع کیے، تو اس میں بھی صاف ظاہر ہے انہوں نے رولا ڈالنا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور جینون ٹھیک ڈالا تھا، انہوں نے رولا ڈالا تھا، لیکن بہت سے لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ صبر کریں، جب یہ چیزیں اس میں ٹریبیونل میں جائیں گی تو وہاں پر ان کو چیلنج کیا جائے گا، تو وہاں پر آپ کو یہ ریلیف کے چانسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ایک تصور تھا کہ شاید پی ٹی آئی کو پورا ہی یہاں سے انہوں نے اڑا دیا اور پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے،
اور اس کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے. اب وہ ہم اس میں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ نہیں، بہت سارے پرومیننٹ لوگ جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ ان کے ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس میں شامد قریشی صاحب ہیں، زین قریشی صاحب ہیں، اس کے بعد حلیم عادل صاحب ہیں. ان کو بھی یہ الیکشن لڑنے کی اجازت اس میں دے دی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نیا کرتب ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ آتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی اے الیکشن میں نہ لڑے، بلے کا ان کو نشان نہیں مل رہا، تو ان کے جو مطلب اگین پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جیتنے والے ان کو مارکیٹ سے الیکشن ریس سے باہر کیا جائے. آلریڈی بہت سارے باہر ہو چکے ہیں، لیکن جو کوئی بچ گئے ہیں 10 15 20 ہیں ان کو بھی باہر کیا جائے. اب دیکھتے ہیں کون سی حکمت عملی جو ہے ادارے لے کر آتے ہیں، اور جن کے کاغذات جو ہیں وہاں پہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں اس میں الیکشن ٹریبیونل میں، وہ ان کو بہر کرنے کے لیے کیا طریقہ رکھتے ہیں، یا تھوڑا سا الیکشن کی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے وہ آ کے الاؤ کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو فیسز ہیں ان کو جیتنے دیں. 8 10 سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے چلو تھوڑا سا ہم بھی کہہ سکیں کہ اگر ہم نے الیکشن ہرانے ہوتا تو شامد قریشی صاحب جو ہیں ان کو ہم یہ الیکشن لڑنے دیتے، یا زین قریشی صاحب یا حلیم یا عادل صاحب ان کو لڑنے دیتے، یا اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. سو تھوڑا سا اگر آپ نے مطلب ہلکی سی کوئی کریڈیبلٹی تھوڑی سی ساکھ رکھنی ہے الیکشنز کی یا رزلٹ کی، تو ٹھیک ہے لڑنے دیں. پی ٹی اے کچھ لوگوں کو آپ آنے دیں. ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے، یا دوسری یہ ہے کہ صبر کریں، ہم کو نیا ڈنڈا جو ہے نا وہ ماریں گے سر میں. یہ بڑا ایک مطلب ہے. ابھی جیسے میں نے کہ الیکشن کا مہینہ رہ گیا اور ابھی تک پی ٹی اے جو ہے وہ میدان میں نہیں جا سکی. ابھی وہ انہیں اس میں عدالتوں میں کیسز میں الیکشن میں وہاں پہ آر اوز کے پاس وہاں پہ پٹیشنز کر رہے ہیں، چیلنجز کر رہے ہیں، ٹریبیونل میں پھر رہے ہیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں، لیڈرشپ کے وہاں ٹرائل ہو رہے ہیں، جیلوں میں ہو رہے ہیں. سو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں وہ. ساتھ میں جو بڑا ایک جس پہ میرا خیال سب کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں جو کیس ہے وہ تھا ان کا یہ تاحیات نہلی والا کیس جو ہے وہ بڑا میرا خیال اہم کیس ہے. اور جس کے حوالے سے وہ اس میں جو آرٹیکل 62(1)(f) کی بات ہوتی ہے کہ اس کی تشریح کرنی ہے کہ کسی کی نہلی جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی یا اس کی تاحیات ہوگی نہلی. نو دیٹس ویری کروشل، جس کا انہوں نے اس کو آرڈر جو ہے انہوں نے یا فیصلہ جو ہے انہوں نے محفوظ کر لیا ہے. موسٹ پرابلی نیکسٹ ویک جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا، اور وہ اس میں نواز شریف صاحب کی، جہانگیر ترین صاحب کی، ایون عمران خان صاحب کی اپنی فیٹ جو ہے نا وہ اس فیصلے پہ وہ کرتی ہے، اس پہ منحصر کرتی ہے. اگرچہ وہ اس میں اگین جو ہم نے وہاں پروسیڈنگ سنی ہے، جو اس کی خبریں سامنے آئی ہیں، جو وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہے، تو اس سے بڑا کلیئر لگتا ہے کہ اس سپریم کورٹ جو اپنا ایک مائنڈ بنا چکی ہے. کیونکہ ایک قانون میں، آئین میں اس کی کوئی لمٹ نہیں دی گئی. جب انہوں نے ایڈ کیا تھا 85 کے قانون میں، یہ ایڈ کیا گیا تھا بتایا جاتا ہے جنرل ضیاء صاحب کے دور میں، اور جس کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ جنرل ضیاء صاحب کون سے وہ صادق اور امین تھے کہ انہوں نے اس طرح کی چیزیں ڈلوا دی تھیں. وہ تو خود ایک آئین کو توڑ کر آئے ہوئے تھے. حلف جو تھے انہوں نے لیا تھا کہ میں پالیٹکس میں نہیں انٹر کروں گا، پولیٹیکل افیئرز میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. انہوں نے باقاعدہ انٹرفیئر بھی کیا. ایک انہوں نے حکومت بھی توڑی، اور پھر انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی گرفتار کرایا، اور ٹرائل ہونے کے بعد پھانسی بھی لگ گئے تھے. سو ان پہ تو ان کے خیال ہے زیادہ ان پہ الزامات تھے. انہوں نے بیٹھ کے ایک اپنی طرف سے ایک انہوں نے بنا دی کہ صادق اور امین کی کیا ڈیفینیشن ہوگی، جس سے تمام پولیٹیشین جو ہیں تھے سفرڈ. سو وہ تو مائنڈ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ 5 سال سے شاید اوپر نہ جائے، اور دونوں کو جہانگیر ترین صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں ان کو اجازت مل جائے گی. کیونکہ کیسز ان کے وہ پہلے اس میں سیٹل ہو چکے ہیں. تقریباً نواز شریف صاحب تو بری ہو چکے ہیں، ان کو نہ ہو چکے ہیں یا کرا دیا گیا. ترین صاحب کے ویسے 5 سال جو ہیں وہ کب کے پورے ہو چکے ہیں نہلی کے. سو دونوں اس میں یہ اہل ہو سکتے ہیں. جو بینیفٹ اور مل سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں جو کیسز خان صاحب پہ چل رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے پی ٹی آئی نے کوئی ابھی تک اس پہ کوئی زیادہ سٹینڈ نہیں لیا. انہوں نے کوئی اتنی زیادہ اس پہ اگریسو کوئی کمپین نہیں کی. مجھے ٹویٹر وغیرہ پہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں ہیں کہ جو اس پہ بہت زیادہ انہوں نے آ کے پروسیڈنگ ہوئی ہے، جس کا پتہ ہے ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب ایسے بڑے لکی ہیں بعض معاملات میں مس سے. ہر دفعہ ان کو کوئی مطلب ہیمنلی انٹرونشن مل جاتی ہے، اسپیشلی عدالتوں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. مثلا 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو لکیلی ان کا لکی بریک ہے. تو میں سے تو اور بھی چیزیں بتا سکتا ہوں. اگرچہ ان پہ اچھی خاصی پرسیکیوشن بھی ہوئی ہے، انہوں نے جیلیں بھی بھگتی ہیں، جلا وطنیں بھی بھگتی ہیں، تکلیفیں بھی بڑی دیکھی ہیں، ریلیف بھی بہت ملے ہیں، انپریسیڈنٹڈ ان کو ریلیف ملے ہیں، اور جو مطلب سوچ نہیں جا سکتے. مثلا یہ جب واپس آئے تھے وہاں سے اپنی جلا وطنی سے 2007 میں یا اکتوبر میں آئے تھے، تو اس وقت ان پہ 10 سال کی وہ تھی، مہر تھی کہ 10 سال کے لیے یہ
پاکستان سے باہر رہنا تھا یا سیاست سے باہر رہنا تھا، عمر قید تھی، جرمانے تھے، سزائیں تھیں، سب کچھ تھا. سو ان کو سپریم کورٹ نے جب افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے، انہوں نے 10 سال بعد ان کے تمام کیسز ان کے ختم کر دیے تھے جو ان کو اس وقت یہ 2000 میں ان کو اسپیشل کورٹ نے دیے تھے طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں. اگین سب سے بڑا ریلیف ان کو ملا وہاں سے کہ تمام کے تمام کیسز ختم ہو گئے. جرمانے تھے کوئی ان کے 40-50 کروڑ روپے جو جرمانے پے کیے تھے نیب کو، وہ واپس کر دیے گئے تھے، ان کو مل گئے تھے. اگلی رکاوٹ ایک اور تھی وزیر اعظم بننے میں کہ جناب مشرف نے ایک اس میں ترمیم کروا دی تھی اپنے ایل ایف او کے تحت جو پارلیمنٹ نے اپروو کی تھی 2002 میں کہ آپ اگین کوئی بندہ جو تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، 2 دفعہ بن سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب 2 دفعہ بنے ہوئے تھے، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے جناب مشرف نے وہ ترمیم کروا دی تھی تیسری دفعہ نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے زرداری صاحب کے ان کے ساتھ مل کے زرداری صاحب کے انہوں نے 2/3 میجارٹی کے ساتھ 2010 میں انہوں نے 18ویں ترمیم انہوں نے آ کے منظور کی، جس میں صوبوں کو بہت ساری پاور دی گئی تھی. اس میں انہوں نے 2 بڑے کام ہوئے تھے. خیبر پختونخوا جو ہے ان کو نام دیا گیا تھا، سرحد سے انہوں نے خیبر پختونخوا کر دیا تھا، اور ان کی وہ جو تھی میعاد جو تھی وہ انہوں نے آ کے اس کو ہٹا دیا تھا کہ تیسری چوتھی دفعہ بھی آپ بن سکتے ہیں، جو کلاس تھی. سو اس میں ان کو بڑی فیور ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ تاحیات نااہلی تھی جو ان کو 2017 میں ہوئی تھی یہ پاناما کیس میں، وہ پھر جناب اب سپریم کورٹ نے اس کو جا کے تقریباً 3-6 سال بعد جو ہے اب وہ بھی ختم ہو رہے. چوتھی دفعہ ان کا راستہ جو ہے ہموار کیا جا رہا ہے. سو نواز شریف صاحب اس معاملے میں بڑے لکی رہے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ ان کو مل جاتی ہے. کیسے مل جاتی ہے، کہاں سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے، مینوور کیا جاتا ہے، دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. سو یہ 3 چیزیں ہیں. اور اس وقت جب نواز شریف صاحب کو لگ رہا ہے کہ جناب کہ میں وزیر اعظم بننے کے قریب ہوں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، ادارے ساتھ ہیں، خان صاحب جیل میں ہیں، پارٹی ان کی تقریباً انہوں نے ان کو کرپل کر کے رکھ دیا. اسی وقت سینٹ میں یہ قرارداد آ رہی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ کچھ طاقتیں، لوگ یا ادارے جو ہیں وہ ابھی بھی اس خیال سے وہ اپنے آپ کو اس میں ریکنسائل نہیں کر پا رہے کہ ایک اور پولیٹیکل حکومت آنے والی ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ نئی پولیٹیکل حکومت آئے گی، وہ آ کے اسٹیبلٹی نہیں لا سکے گی، کیونکہ آ کے ایک اس میں جن حالات میں نواز شریف صاحب اس میں وزیر اعظم بن رہے ہیں، جن حالات میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اتنے ڈسپیوٹیڈ ہیں، کنٹروورشل ہو رہے ہیں، تو اس کو تو الیکشن کو ان کا خیال ہے کوئی نہیں مانے گا. اور پھر دوبارہ ایک نئے سرے سے اکانومی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، تھوڑی سی ریکور ہوئی ہے، تھوڑا سا ڈالر کا ریٹ جو ہے اگینسٹ روپیز جو ہے وہ نیچے آیا ہے، اور آپ کے انڈیکس ہیں مارکیٹ کے وہ بہتر ہوئے ہیں. اسی وقت پھر پولیٹیشینز کا ایک دنگا لگنے والا ہے اور وہ پھر وہیں پہ وہ کہتے ہیں بیک ٹو اسکوائر ون جائیں گے. سو ان حالات میں ان کا خیال ہے کچھ فورسز کا، کچھ عناصر کا، کہ بہتر تھا کہ ہم 2 سال کے لیے الیکشن نہ ہوں، اس پروسیس کو ڈیلے کیا جائے. اور اب کوئی رستہ نہیں مل رہا کہ کس طریقے سے کیا جائے. یہ تو ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کو آؤٹ کرنے کے بعد، ان کی پارٹی کو کرنے کے بعد الیکشن جو ہے بڑی حد تک اس میں کوئی شک نہیں ڈسپیوٹیڈ ہیں، فیئر پلے یا اس میں لیول پلینگ والی باتیں جو اس میں نظر نہیں آ رہی. نواز شریف صاحب جب خود وزیر اعظم یہ بنے، انہیں آگے احساس ہوگا کہ ان کے ہائی مارل گراؤنڈ پولیٹیکلی طور پر ان کے ویک ہیں، اسٹرانگ نہیں ہیں. سو ہم نے دیکھا کہ جو ہی سینٹ میں یہ قرارداد آئی تو اس پہ بڑا ریئیکشن آیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ابھی بھی کچھ چنگاری جو ہے نا سلگ رہی ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ الیکشن کو ان کو پوسٹ پون کرایا جائے آن ون، مطلب کوئی ایک بہانہ بنائے، دوسرا بنائے، تیسرا بنائے. اب صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے، 8 فروری بہت قریب ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جناب کہ یہ کیا آخری اٹیمپٹ تھی سینٹ والی، یا مزید ابھی کوئی آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ 2-4 کوئی اور بھی کوئی اس طرح کے کوئی طریقے یا حربے جو ہیں نا وہ ڈھونڈے جائیں گے کہ الیکشن کو ڈیلے کرایا جائے. یا میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہوگا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن پھر بھی میرا اگر جو نیور نو کے درمیان میں پھر کوئی ایک نئی ایفرٹ کی جائے کہ الیکشن جو ہے نا ان کو ڈیلے کیا جائے. لیٹس سی.